حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اسی طریقے سے یہاں کے کارکنان حضرات اور یہاں کے تمام اسٹوڈنٹ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دن دکھایا اور آج ہم اور آپ جو یہ خوشی محسوس کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک مکمل داستان ہے، ایک تاریخ ہے، ہمارے اکابروں کی قربانی ہے، تب جا کر ہمیں یہ آزادی نصیب ہوتی ہے. ہمارے علماء نے اس دیش کی خاطر نہ جانے کس کس طرح کی قربانیاں دی ہیں. ہمارے علماء دیوبند نے اس دیش کی خاطر جیلیں کاٹی ہیں، وطن بدر کیے گئے ہیں. میں آپ کو ایک مختصر سی تاریخ بتاتا چلوں. انگریز کا اس ملک میں جو آنا جانا ہوا ہے وہ 1498 سے ہوا ہے اور 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز بنگال کی سرزمین پر بنیاد رکھتا ہے کمپنی کی. اور وہ دیکھنے میں یہ لگتے ہیں کہ یہ تاجر ہیں، کاروباری ہیں، وہ اپنا آپ کو تاجر بتاتے ہیں، اپنا آپ کو کاروباری بتاتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا مقصد ملک پر قابض ہونا ہے، ملک کو اپنے شکنجوں میں پھنسانا ہے. یہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے. 1601 میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھتے ہیں بنگال کی سرزمین پر. اب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر 1757 میں نواب سراج الدولہ بنگال کی سرزمین پر انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہیں، انگریزوں سے لڑائی کرتے ہیں اور ان سے برابر جنگ جاری رہتی ہے. یہاں تک کہ اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے، میر جعفر جیسے لوگوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست مل جاتی ہے اور وہ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں. اب اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر 1799 میں سرنگا پٹنم کے میدان میں سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ وہ شیر خدا جو ہندوستان کے لیے لڑے اور سرنگا پٹنم کے میدان میں انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، برابر لڑتے رہے. کون؟ سلطان ٹیپو، وہی سلطان ٹیپو کہ جس کے نام سے بھی انگریز کانپ اٹھتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ دبدبا وہ روک دیا تھا کہ اگر انگریز ان کا نام سننے تھے تو بھڑک اٹھتے اور ان کی چنگاری لگ جاتی اور وہ یہ کہتے کہ جب تک سلطان ٹیپو اس دنیا میں ہے اس وقت تک ہم ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے اس وقت تک ہندوستان پر قبضہ کرنا آسان نہیں ہے جب تک سلطان ٹیپو موجود ہے. سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ بھی اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے، میر صادق جیسے لوگوں کی غداری کی وجہ سے سرنگا پٹنم کے میدان میں جامع شہادت نوش فرما جاتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد بھی انگریز ان کے پاس جانے سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے اور ڈھیلے مار کے دیکھتا ہے کہ کہیں ابھی کچھ رمق تو باقی نہیں ہے، ابھی یہ زندہ تو نہیں ہے. انگریز کے اندر اتنا خوف تھا کہ ان کے انتقال کے بعد بھی وہ دبدبا وہ رعب ان کے دلوں سے نکل نہ پایا. یہاں تک کہ انگریز جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج سے ہندوستان ہمارا
ہوتا ہے 1803 کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لخت جگر تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا اور یہ کہا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، آج سے آزادی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، اب ہمیں انگریزوں سے ایک سختی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ان سے اپنے جان و مال کے ساتھ لڑنا ہے۔ یہ ہم سب کا فریضہ بن چکا ہے، یہ ہم سب پر ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ پھر 1803 کے بعد 1818 میں 1831 تک حضرت سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، یہ دونوں حضرات برابر ان کی نگرانی میں قیادت ہوتی ہے اور یہ نظام بناتے ہیں کہ انگریزوں سے مقابلہ کیا جائے۔ جگہ جگہ جا کر وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انگریز سے مقابلہ کرنا ہے، انگریز سے لڑائی کرنی ہے، ورنہ انگریز کے قدم مضبوط ہوں گے، ہماری وقار، ہماری حیثیت کم ہوتی چلی جائے گی اور وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہندوستان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ پھر 1831 میں یہ دونوں حضرات سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں، یہ دونوں حضرات جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ پھر 1857 میں منصوبہ بند طریقے سے تمام غیر مسلم لوگ جنگ لڑتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر یہ دور، یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ 1857 کے بعد پھر 1878 میں ایک انجمن قائم کی جاتی ہے، انجمن ثمرۃ التربیت کے نام سے، جس کی قیادت حضرت شیخ الہند مفتی محمود الحسن دیوبندی کرتے ہیں اور اسی کی زیر نگرانی حضرت کی مشہور تحریک ریشمی رومال چلتی ہے۔ بڑی لاجواب تحریک تھی، اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی اور منزل مقصود تک پہنچ جاتی تو پھر ہمارے لیے ملک کی صورتحال کچھ اور ہی ہوتی، لیکن یہ تحریک بھی ناکام ہو گئی۔ پھر حضرت والا کو 1915 میں جیل میں قید کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا اور اس کے بینر تلے انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے برابر تیاری کی جاتی رہی، برابر جد و جہد کی جاتی رہی کہ انگریزوں سے مقابلہ کیا جائے اور ان سے برابر لڑائی کی جائے۔ پھر ہمارا دیش آخر میں آ کر 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور یہ ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ ہمارے علماء دیوبند نے، ہمارے مسلموں نے تقریباً 21 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور 51,500 علماء شہید ہوئے۔ نہ جانے کتنے قرآن کریم کے نسخے جلائے اور کتنے مدرسوں کو منہدم کیا، تب جا کر اتنی قربانی دینے کے بعد ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔